میرا سیاست کو تعلق نہیں ہوگا اور تیرے سیاست کو تو تعلق نہیں کریں گے نہیں مانیں گے اگر پیچھے لگانا ہوگا تو اسی طرح دل کھول کے اس میں چلے گا یہ سوچے جمع کرنا ہمارے سرکار سارے خراب ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغن کے غیور بہادر اور روایت پسند بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ باغن والوں، کل بھی ہمیں اور ہمارے بزرگوں کو آپ پہ فخر تھا، آج بھی فخر ہے اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کو بھی آپ پہ فخر ہے۔ باغن ایک جگہ کا نام نہیں ہے، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، میں دوسری دفعہ یہاں آ رہا ہوں، پہلے 2002 کے الیکشن میں آیا تھا۔ باغن ایک نظریے کا نام ہے، باغن ایک پہچان کا نام ہے، باغن ایک کا نام ہے اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ ہمیں پہچان دینے والا میرے بھائی نے گل احمد صاحب نے سب کچھ بیان کر دیا، میرے لیے کچھ رہا ہی نہیں، ہمارا منشور بھی بیان کر دیا۔ تو باغن میں تو کہتا ہوں اس جگہ کا نہیں، ایک تاریخ کا نام ہے جو 200-400 سال پرانی تاریخ ہے، جو ہمارے بزرگوں نے شروع کی تھی، ایک روایات کا نام ہے جو آج ہم جیتی ہیں، ہم نے اپنے حقوق کے لیے بنائی۔ اس کا نظریہ میرے خیال میں یہ باغن سے ہی شروع ہوا تھا اور یہ رپیٹ ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہم اس کو صرف دوہرا رہے ہیں، رپیٹ کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہماری پہچان شروع ہوئی وہ باغن سے شروع ہوئی، بعد بھی نگری والا میں گئی، آج دیوال منال میں بھی ہے، کوٹ میں بھی ہے، تجوال میں بھی ہے، نملی میرا میں بھی ہے، لیکن اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن، اس کا جو ایک نظریہ ہے وہ باغن سے شروع ہوا، ہمیں اس پہ فخر رہے گا۔ آج یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد جی ٹیم کے پلیٹ فارم سے تنظیم سازی کا آغاز کرنا تھا، وقت کی کمی ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلو کہ جی ٹیم ہم نے ایک غیر سیاسی تنظیم بنائی ہے جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں بالکل سیاسی آدمی تھا، میں نے 2 الیکشن لڑے، ایک الیکشن میں 2002 میں یہاں بھی آیا تھا، لیکن اب جب ہم نے ایک پلیٹ فارم دینا تھا، ایک قوم بنانی تھی، سب کو اکٹھا کرنا تھا ایک مقصد کے لیے، اس کے لیے سیاست کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے نظریے کا ہونا، درست سمجھ کا ہونا ضروری ہے، پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ میں نے افتخار صاحب نے بڑی محنت کی، رمیز بھائی تھے ہمارے ساتھ، حسین کو لال بھائی تھے، ہم چاروں نے مل کے ایک نظریہ بنایا، ایک سمجھ کی اور اپنے قوم کو اکٹھے کرنے کا ایک بیڑا اٹھایا۔ جب ہم اجون سے قوم بن جائیں گے، نہ یہ جی ٹی اے رہے گا، نہ اس کے کالے قوانین رہیں گے، یہ سب آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے، آپ کے تعاون سے آپ کو یہ بتاتا چلو کہ جب ہم نے یہ تنظیم بنائی، سمندر کٹھا میں آپریشن کیا جو غیر قانونی آپریشن تھا، اب تو یہ کہہ رہے ہیں ڈی جی صاحب پریس کانفرنس میں کہ کمرشل ایریا کی بلڈنگز پہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ سمندر کٹھے میں بلڈنگز نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں جن کو انہوں نے مسمار کیا ہے۔ ہماری اس جدوجہد سے دوسرے 2 مہینے پہلے شروع ہوئی، جی ڈی اے آپ کے تعاون سے بیک فٹ پہ چلا گیا ہے، جو خود ایک اشتہار دے رہے ہیں ڈی جی صاحب اپنے سگنیچر سے، میرے پاس اس کی کاپی ہے، میں سب کو دینے کے لیے تیار ہوں اخبارات میں کہ آپ کوئی بھی تعمیرات چاہے وہ کمرشل ہے یا ریزیڈینشل، اس کی اپروول لیں گے جی ڈی اے سے۔ پھر وہی ڈی جی اس ادارے کا سب سے بڑا سربراہ 2 مہینے بعد پریس کانفرنس میں ایک فورم میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کہا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز پلازے کی شکل میں ہوگی اس کی اپروول ہوگی۔ بھائی ہمارا دیہات میں آ رہی ہے، یہاں پلازے کون بناتا ہے گاؤں میں؟ یہاں تو دکان ہوتی ہے، تو دکانیں بھی گھروں کے اندر ہوتی ہیں، کمرشل ایکٹیویٹیز آپ کی گھروں کے اندر ہے، آپ کی دکانیں بھی گھروں کے اندر ہیں۔ بلکہ گاؤں میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ ذمہ دار لوگ کہ جو بھینس رکھتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، وہ بھی کمرشل ایکٹیویٹیز میں آتی ہے، اس پہ بھی ٹیکس لاگو ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جدوجہد سے وہ بیک فٹ پہ تو چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے
خاموشی اور چالاکی سے قانون سازی کی ہے، جس میں باغن سرکل، لورا سرکل، بکوٹ سرکل اور آپ 2 سرکل انہوں نے وہ خیال والے بھی ڈال دیا ہے۔ بڑی چالاکی سے انہوں نے قانون سازی کی، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیے، اس نوٹیفیکیشن کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے اخبارات میں اشتہارات دے دیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہم نکلے اپنے حقوق کے لیے، یہ تو اربن اور رورل کو اکٹھا کر رہے ہیں، نتھیا گلی کو اور باغن کو ایک سطح پہ لا رہے ہیں، نتھیا گلی اور کسالہ کو یا نگریوالا کو، عام دیہات کو یا سیاح پٹھے کو ایک کیٹیگری میں لا رہے ہیں۔ جو ٹیکس نتھیا گلی میں ہوگا وہ ٹیکس باغن میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اربن اور رورل دنیا میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اربن لا الگ ہے، رورل لا الگ ہے۔ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ کونسل موجود ہے، ولیج کونسل موجود ہے، تحصیل کونسل موجود ہے، تو جی ڈی اے کہاں سے آ گیا؟ جی ڈی اے کو ہم نے اربن ایریا میں ہی موجود کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں قانونی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں، سیاسی جنگ ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، لڑ رہے ہیں، معاشی جنگ ہے، ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ کے حقوق کی جہاں تک بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ جی اے ڈی اے کے پلیٹ فارم سے، میرے بزرگوں نے کہا کہ آپ شاید جی ڈی اے سے کچھ، جو ان کے کہنے کا مقصد ہے شاید ہم جی ڈی اے سے کچھ لے کے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم جی ڈی اے سے لے کے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، جی ڈی اے انشاءاللہ پیچھے دے گا۔ سب سے بڑی ستم ریفی دیکھیں، جی ڈی صاحب کے جو بادشاہ سلامت ہے، جو چیئرمین ہیں، ان کے ڈی جی ہیں، 34 کروڑ روپیہ ہم نے اکٹھا کیا گلیات سے، اور سب سے زیادہ پیسے جو اکٹھے ہوتے ہیں گلیات میں وہ نتھیا گلی سے ہوتے ہیں، وہ آپ کی یونین کونسل سے ہوتے ہیں۔ 34 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا ہے، اس میں 15 کروڑ روپیہ یونین کونسل کے لیے انہوں نے رکھا ہے، تو کون ان کے 15 کروڑ میں سے 7 کروڑ ٹھیکیدار لے جائیں گے، 3% یہ لے جائیں گے، 5 کروڑ بچے گا، جس میں سے میرے خیال میں 10 لاکھ روپیہ آپ کو یونین کونسل بچے گا جی ڈی اے کی طرف سے، لے رہے ہیں ہم سے 34 کروڑ۔ اب وہ 34 کروڑ کہاں پہ، 34 کروڑ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے؟ 1 کروڑ کی گاڑی لی گئی ہے، چیئرمین ڈی جی صاحب نے 1 کروڑ کی گاڑی لی ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، آپ کے پیسوں سے۔ ان کے بچے آپ کے پیسوں سے ڈیکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچے پرائمری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ ٹیکس دینے والے ہیں، آپ مالک ہیں، یہ ٹیکس لینے والے ہیں، یہ ملازم ہیں۔ ہماری سکن ضروری یہ ہے کہ یہ نتھیا گلی میں ہمارے تاجر بھائیوں کو فون کرتے ہیں، ہمارے تاجر بھائی ان کو ملنے جی ڈی اے کے آفس چلے جاتے ہیں، وہاں ویٹ کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں 2 گھنٹے، پھر وہ ملتے ہیں ڈی جی صاحب۔ جبکہ یہ 34 کروڑ روپیہ اکٹھا کر کے ان کو دے رہے ہیں، ان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہونی چاہیے، اتنی ہمیں پاور ہونی چاہیے کہ وہ لوگ ہمیں ملنے کے لیے آئے۔ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں نا، آپ کے پوری دنیا میں عزت ہے، ٹیکس دینے والی کی پوری دنیا میں عزت ہوتی ہے، یہ ہمیں بھیڑ بکریوں والا سلوک کر رہے ہیں۔ اب الحمدللہ کچھ ہمارے بھائی جو خانس پور میں تھے وہ بتا رہے تھے، چھوٹے کاروباری ہیں، کہ پہلے یہ آتے تھے اور ہمارے جو سامان ہوتا ہے اس کو ادھر کیا ادھر کیا، اور ان کو لاتوں سے اس کی مطلب سیوا کی جاتی تھی۔ اب یہ آتے ہیں ہماری اس تنظیم کے بعد تو بڑے آجانا انداز سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر رقم ہے، ٹیکس ہے تو ہم لے لیتے ہیں، نہیں تو پھر آ جائیں۔ ہماری اس تنظیم کا یہی فائدہ ہے کہ ہم نے آپ کی شناخت پال کرنی ہے، بلکہ اپنی شناخت پال کرنی ہے، ہمیں اور آپ میں فرق تو نہیں ہے، اپنی پہچان بحال کرنی ہے، اپنے کلچر پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ جی ڈی اے سب سے پہلے جو حملہ کر رہے ہیں وہ ہمارے کلچر پہ کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان نسل پہ کر رہے ہیں، ہماری زبان پہ کر رہے ہیں، ہماری وراثت پہ کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم جتنے پشتی اس علاقہ گلیات کے مالک ہیں، ہماری زمین پہ یہ قابض ہوگا، یہ پھر ہمیں لیز کرے گا، یہ مالک بن جائے گا، 20 سال میں آپ مزرے بن جائیں گے، 20 سال کے بعد بھی آپ کی اکثریت کو اقلیت میں لے جائے گا، یہ ٹاؤن شپ جو بنا رہا ہے، یہ
बागन टाउनशिप ऊपर बागन डना में या लोथा डना में शायद आपको पता है, इसका मास्टर प्लान इन्होंने बनाया है जिसमें 80% प्लाट बाहर के लोगों आग से जगह ली लीज पे सस्ती, उसकी कीमत ज्यादा की, बाहर से लोग आएंगे, पंजाब से आएंगे, पिशावर से आएंगे, उनको बेचेंगे। 80% लोग वोट डाल लेंगे, 20% आपके लिए कीमत उसकी इतनी ज्यादा है कि 20% ही आप ले ही नहीं सकते हो। तो 100% पे वो लोग आगे आबाद हो गए, आपकी अक्सरियत अकलियत में चली गई। अभी तो ये हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन 20 साल 25 साल 10 साल बाद 15 साल पर इसके जब रिजल्ट आएंगे, वो रिजल्ट हम पे नहीं आएंगे, हमारे आने वाली नस्लों पे आएंगे। हमारी नस्लें इनकी गुलाम बन जाएंगी, इनके दरवाजा उसी अपनी जमीन पे हम मालिक लोग चौकीदार, हमारे जो बच्चे हैं वो चौकीदार लगेंगे, उनके मकानों में चौकीदारी करेंगे। तो ये सारी चीजें सोच के हमने एक मकसद के लिए एक मिशन के लिए तंजीम बनाई है। टोटल गैर सियासी प्लेटफॉर्म आपको देना था, आपको इकट्ठा करना था, आपको बताना था कि हमारे खिलाफ क्या साजिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हो गए। समुद्र कट्ठा में हमने प्रोग्राम किया, बागन में किया, अवेयरनेस दी लोगों को, गली में किया। वो हमारे कई दौरान वाले भाई यहाँ पे बैठे बड़ी मेहनत की इस GTM को कामयाब बनाने में। खान साहब और जो भाई है मुछा खान साहब हैं, अपने अलियास साहब हैं, बहुत मेहनत की उन्होंने। और खासकर जो गली हजारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो मेरे माजिद मेम्बरान हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इसको एडवर्टाइज किया, हमारी इस आवाज को लोगों तक पहुंचाया। चौधरी साहब हैं, रंजीत साहब हैं, अब एक का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है कि तमाम माजिद मेम्बरान जो है उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो इंशाअल्लाह आज हमारी आवाज लोगों तक पहुंच गई है। अब इससे बड़ी सतम जरीफी क्या होगी कि यूनिवर्सिटी हमारी जगह पे 700 कनाल हमारी जगह है बाड़ा गली में, हमारे अभाव इजाद की जगह चाहिए। उस पर पेशावर यूनिवर्सिटी है, लारा यूनिवर्सिटी नहीं है। और वह एक कानून है, लॉ है कि जहाँ यूनिवर्सिटी के कैंपस बनते हैं वह लोगों के लिए कैडेट कॉलेज बनता है या कैडेट स्कूल बनता है। हमारे स्कूल में कैडेट कॉलेज बनाया गया वहाँ पे बाड़ा गली में। वसाइल आपके जगह आपकी है, कब्जा किसका है और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तहार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले आवाज उठाई थी जो यूनिवर्सिटी वालों से बातचीत चल रही है, वो एग्री है। इंशाअल्लाह ताला हमारी आपके तावन से, हमारी जदोजहद से आपको यूनिवर्सिटी के साथ कैडेट कॉलेज आपकी नस्लों के लिए जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये काम ना तो मैं अकेले कर सकता हूँ, बड़ी मुखालफत भी कर लें लोग। सोने कट्टे से हमने काम शुरू किया तो हमारे भाइयों ने, अपने भाइयों ने कहा जी नहीं जी ये तो झील पे कब्जा करना चाह रहे हैं, इनके सियासी मकासद हैं। हम अलग उठा के कह रहे थे हमारा कोई सियासी, इस प्लेटफॉर्म से कोई सियासी मकसद नहीं है, लोगों को इकट्ठा करना है। सियासत के अलावा अगर अल्लाह तबारक तआला हमें इतनी इज्जत दे रहा है, 100 में से 100 बंदा हमारी तहरीक कर रहा है सियासत में, 100 में से 10 बंदे आपके 100 के साथ होते हैं, 90 बंदे जो आपके मुखालिफ होते हैं। हमें क्या जरूरत है सियासत करना है? इस तंजीम का मकसद सिर्फ खिदमत है, आपको अपनी पहचान वापस दिलाना है, आपके कल्चर, अपने जो हमारा बावलदार का कल्चर है इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, इन गैरों से बचाना है, इनका डिफेंड करना है। जबान जो हमारी मादी जबान है इसका दफा करना है। आप GDA को कट्टे की दुकानें या विलेज एरिया तो नजर आ रहा है, ये जो आपका अपना रोड है कालाबाग से लेके जो बकोल वाला लगे वाला रोड है जिसपे आप रोजाना आते हैं, इसकी हालत देखें, कब्जा हो गया दोनों तरफ से। ये कागजात में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास इतना रोड नहीं है, इसके डबल रोड है। अब एक साइड पे भी बिल्डिंग्स बन गई, दूसरी साइड पे भी जंगल की कुटाई होकर बिल्डिंग बन रही है। ये जमीन आपकी है, जगह आपकी है, बिल्डिंग्स कौन बना रहा है? पहले भी मेरे भाई कह रहे थे कि ये सारा जो कुछ है आपकी जमीन कोरियों से लेकर इस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होकर अरबों रुपए का रिटर्न ले रहे हैं ये लोग। अब ये GDA को नजर नहीं आ रहा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को नहीं आ रहा। हम DC साहब के पास भी गए थे, कम से कम जो आपका अपना रोड है, कल आपके लिए मसाइल हो गए, इसको पूरा नहीं करेंगे, बिल्डिंग बन गई है, उसको तो आप मेंटेन करें ना, उस पर कोई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आप दोबारा जाएंगे इंशाअल्लाह इस रोड को जो इसकी असली हालत है, जो डॉक्यूमेंट्स में इसकी हैसियत है, हम इसको बहाल कराएंगे इंशाअल्लाह ताला, इसको बहाल कराएंगे।
جنگلات کا 100 سال والا جو سردار صاحب نے ہمیں بتایا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. انشاءاللہ ان سے ڈیٹیل لیں گے، اس میں بھی جو اس سے ہو سکا ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے لیں گے. 1500 کنال والا انہوں نے بتایا، باغن والا، وہ بھی ہم قانونی پوزیشن دیکھتے جو بھی ہے ان سے لے کے انشاءاللہ تعالیٰ جیتی ہے ہر وقت آپ کے ساتھ، ہر مارچ پہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ فرنٹ پہ ہوگی. جی ڈی اے ٹائم بہت کم ہے، نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے. جی ڈی اے ایک قانونی مورا ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک قانونی مورا ہے. اس کے پیچھے لینڈ مافیا ہے. اب تو بعد میں جگہ ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں جا کے سپلائی میں وہ کوئی لوکل زبان ہماری نہیں بولی جاتی، پائے کی زبان بولی جاتی. اسلام آباد میں جگہ ختم ہو گئی ہے، مری میں جگہ ختم ہو گئی ہے. اب سینٹر میں ایک اسین خطہ جو ہے یہ ہمارا کلیات رہ گیا. اب ڈائریکٹ یہاں آ نہیں سکتے. انہیں ایک قانونی پروٹیکشن چاہیے. اس ایجنڈے کو جو لینڈ مافیا اس کے پیچھے ہے سامنے لانے کے لیے ہمارے جی ڈی اے کے نوٹیفیکیشن، جی ڈی اے کے کالے قوانین ان کو سامنے رکھا ہوا ہے. ایکٹ پہ رہ کے سارے آپ کی زمینوں پہ، سارے آپ کے جنگلات پہ، سارے آپ کے مسائل پہ نظر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آنے دیں گے اور آپ کے تعاون سے یہ ایجنڈا پورا نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مری کی حالت آپ دیکھ لیں، ابتباد کی حالت دیکھ لیں. اگر وہ صورتحال گلیات میں ہوگی تو ہمارے پاس اپنی زمین، ہمارے پاس ہماری اپنی پہچان، ہماری اپنی وراثت وہ نہیں رہے گی. اس کے لیے اس سب کاموں کے لیے ہمیں آپ سے اخلاقی مدد چاہیے. جہاں آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلائیں گے. آپ کا فزیکل تعاون چاہیے. کوئی فائنینشیل ہمارا جو دیا ہوا ہے ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں، نہ کسی سے چندہ لے رہے ہیں، نہ کوئی اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. آپ کی اخلاقی مدد، آپ کی فزیکلی جہاں آپ ضرورت پڑے گی، ہم نے یہ مطالبات ان کے سامنے رکھ دیے. اگر یہ مطالبات ہمارے نہ مانے گے تو ہم یہاں پہ دھرنا نہیں دیں گے، جی ڈی اے نہیں بند کریں گے، جی ڈی اے کے آفس کے باہر دھرنا دیں گے. اس کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں گے. کسی بھی تنظیم کو چلانے کے لیے تنظیم سازی ہوتی ہے، کیونکہ پورا پریشر ہوا لوڈ ہم 4 5 6 بندے ہم پہ گراس روٹ پہ ہم نے ولیج کونسل تحصیل کونسل پہ تنظیم سازی کرنی ہے. بی سی باغن کے نام ہم نے بھی سردار صاحب سے نام لیے تھے کہ آپ نام دیں جو بندے ٹائم دے سکے تنظیم کو، تو جن کا کسی پولیٹیکل افیلیشن نہ ہو. جب ہمارے تنظیم میں آئیں گے تو اپنی سیاسی، میری پولیٹیکل افیلیشن بھی تھی، میں نے 2 الیکشن لڑے، تو میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، کاز کے لیے سیاست کو خیر آباد کہا ہے، الفن کا ہے. اور میرا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، فراز صاحب کو کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو یہ شامل ہوگا، اس کا ایجنڈا نان پولیٹیکل ہوگا، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں نام دیے جائیں گے. آپ سے میں ایڈوانس میں اپروول لیتا ہوں. جن لوگوں کو ہم منتخب کریں گے آپ ان کی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ ہمارا جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ جنگلات کا ایشو ہے، منشیات کا ایشو ہے، اسی طرح 2-3 محکموں کے ٹھیکیداروں کے ایشو ہے، سی این ڈبلیو کے ایشو ہیں. آپ کے پیسے آتے ہیں جس میں سے 50% ان کا جو آپ کا ترقیاتی فنڈ ہے ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا گلیات، جس کی وجہ سے آپ اس ترقیاتی کاموں سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے لیے بھی ہم مانیٹرنگ ٹیم بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے وہ جی ڈی اے کا کنٹریکٹ ہوگا، چاہے سی این ڈبلیو کا ہوگا یا ڈسٹرکٹ کونسل ہوگا. اس میں آئندہ گلیات میں کسی کو ہم غفل نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو پیسے لگا رہے ہیں ٹھیکیدار صاحب ہیں، ان کے پاس لگا رہے ہیں 30% محکمہ لے جاتے ہیں. بڑی مشکل سے ہمیں 70% میں سے 20 سے 25% آپ کی ڈیولپمنٹ چارجز، آپ کے جو پیسے لگائے جاتے ہیں ان کی جو ٹوٹل مالیت ہوتی ہے 20 سے 25% ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایشو بھی ہائی لائٹ کریں.
فنڈ ہے نہیں، ترقیاتی اسکیمیں ہے نہیں، جب ہوں گی انشاءاللہ جہاں بھی پوری گلیات میں کوئی کانٹریکٹ ہوگا، کوئی پروجیکٹ ہوگا تو جی ٹی ایم وہاں پہ کھڑی ہوگی، جی ٹی ایم ان کو مانیٹر کریں۔ ٹائم آج تو باغن میں تو میری پوری خوش قسمتی سی کہ باغن والوں سے میں کافی ٹائم لیتا، لیکن آج وہ ٹائم بہت کم ملا ہے، ہم بھی لیٹ آئے ہیں۔ آپ سب کا دل سے جی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم مشکور ہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ سردار صاحب آپ نے بہت ٹائم میں ایک دن کے نوٹس پہ انہوں نے پروگرام ارینج کیا، جاوید صاحب، متین صاحب، آپ نے یقین جانے ہماری جو عزت افزائی کی، حوصلہ افزائی کی، خاص کر آپ آئے، انتظار کیا ہمارا، ہم بے حد مشکور ہیں۔ افتخار صاحب نے جس طرح کہا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، خاص کر جو نفع گلی کے ہمارے تاجر بھائی ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیکس دینے والے ہیں، آپ انشاءاللہ جی ڈی اے کے سامنے سر نیچا کر کے نہ کھڑے ہو، آپ یس والا کر کے ختم کریں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ لوگ آپ کے پاس نفع گلی آئے گا، آپ نہیں جائیں گے ان کے پاس انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ ہمارا ساتھ دے دینا۔ پروپیگنڈے ہمارے خلاف بھی بہت ہو رہے ہیں۔ آپ میرے بھائیوں کا، میرے بزرگوں کا کوئی بھی کسی قسم کا کسی محکمے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کو ناجائز تو قانونی سپورٹ ہوگی تو ہم دیں گے، پہلے بھی ہم قانونی سپورٹ دے رہے ہیں، علاقہ گلیات کے لیے قانونی سپورٹ دے رہے ہیں، جی ڈی کے خلاف ہم نے کیس کیے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے وکیل کیے ہوئے، تو سمجھے آپ سب کے لیے ہم نے وکیل کیا ہوا ہے، آپ کے لیے ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، کوئی آسان نہیں کر رہے، ہماری نسل بھی یہاں پہ، ہم بھی یہاں کے باسی ہیں، یہ زمین ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن آئندہ بھی آپ کو جس کسی کو ضرورت ہے، کوئی محکمے کا ایشو ہے، کسی کا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ فرنٹ پہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہر محاذ پہ، قانونی جنگ پہ، سیاسی جنگ پہ، ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، ہم نے جی ڈی اے کہہ رہا ہے جی ہم 15 کروڑ روپے دے رہے ہیں ساری ایک اور ستم ضروری ہے، ٹائم بہت کم ہے کہ ہمارے یونین کونسل کے جو فنڈز ہیں، یونین کونسل کے پوری گلیات کے جو 34 کروڑ روپے اکٹھا ہوا ہے، انہوں نے نہ ہمارے ساتھ جو گلیافائی طور پہ علاقہ لگتا ہے اسلام آباد کا، ہری پور کے لاسٹ ساؤتھ میں ڈسٹرکٹ ہیں، یونین کونسل ہے 3 ریکارڈز وغیرہ خیال جو لوگ واقف ہیں وہاں پہ، ان کو ہمارے ساتھ ٹچ کر دیا۔ اب وہاں پہ لوگوں نے زمینیں لی ہیں، فارسٹ کو اپنی زمینوں میں ڈال دیا ہے، ان کو لیگلائز کرنا ہے، جی ڈی اے کا برانڈ نیم چاہیے تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی جاتی ہے، اور برانڈ نیم دینے کے لیے وہاں پہ ہمارے فنڈ جو ہیں گلیات کے فنڈ وہاں پہ استعمال ہوں گے برانڈ نیم کے لیے، اب وہاں سے فنڈنگ نہیں آ رہی، یہ مارچ میں انہوں نے نیا نوٹیفکیشن دے دیا کہ وہاں سے 3 یونین کونسل جی ڈی اے میں شامل ہے، جی ڈی اے بھائی گلیات ڈیولپمنٹ پارٹی ہے، گلیات کی ڈیفینیشن ہے، رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ پہ جہاں تک پانی جاتا ہے وہاں اس کو گلیات کہتے ہیں، گلیز کو گلیات ہے، اب وہ اس کا گلیات سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ضلع کے بعد سے اس کا تعلق نہیں ہے، آپ کے فنڈ وہاں پہ استعمال ہوں گے، اب ان کی لوگ زمینوں پہ بھی غیر قانونی قبضہ ہوگا، وہ بھائی بھی ہمارے جو ہمارے ساتھ آئے تھے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک تنظیم بنائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بھی ملا ہوئی ہماری جدوجہد یہی رہے گی کہ یہ نوٹیفکیشن جو ریسنٹلی ہوا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا نوٹیفکیشن تو پرانا ہے 2002 کا 2015 کا، ان کا بھی مارچ میں نوٹیفکیشن ہوگی، ہمارے ساتھ انہوں نے لگا دیا، انشاءاللہ اس کو بھی ہم ختم کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چھوٹا سا علاقہ نہیں ہے سنگل باغن، جناب رحیم صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے ذرا مجھے یاد دلوا دیا ہے۔ دیکھو ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول اگر ڈیولپ کرتا ہے گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی، تو جیسے اسرار اللہ صاحب نے کہا، مسعود صاحب نے کہا، سردار گل احمد صاحب نے کہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں فنڈ لگ رہے ہیں، لیکن اس نے گلیات کے لیے کوئی ڈیولپ کام نہیں کیا ہے۔ جناب علی 8 سے 10 یونین کونسل جو ہیں جی ڈی اے میں آتی ہیں، لیکن 28 یونین کونسلیں اس نے ڈال دی ہیں، کالے قانون کا اندازہ یہاں سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ اب میں زیادہ دیر نہیں کروں گا، زیادہ حال نہیں ہوں گا، آپ کے مرد مجاہد
सरदार इफ्तिखार साहब उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और अपने हालात का इज़हार करें। जनाब, जिस तरह सरदार इफ्तिखार साहब हमारे लिए तामीन कर रहे, मदद कर रहे, हमारी नस्लों की बका की जंग लड़ रहे, मैं कहता हूँ कि खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए सरदार सरदार इफ्तिखार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मतीन साहब, जावेद साहब, मसूद साहब, गुल अहमद साहब, नाज़म साहब, सरदार हफीज़ साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन बागन, आपने हमें दावत दी, आपने हमारा बड़ा पुरखुलूस और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। बहरहाल आपका खुलूस हमेशा दिलों में रहेगा, मुद्दतों याद रहेगा। एक अरसे से ये ख्वाहिश थी, ये आरज़ू थी, ये तमन्ना थी कि बागन जाया जाए। सरदार मेमन खान, सरदार पहलवान खान, सरदार असलम खान, चेयरमैन काला खान की सरजमीन पे जाया जाए, उनकी कब्रों पे हाज़िरी दी जाए। आज अभी तक हम उनकी कब्रों पे नहीं गए, लेकिन उनकी सरजमीन पे आए। यकीन करें, आज मेरे अंदर एक जोश है, एक जज्बा है कि हम अजीम और गैरतमंदों की जमीन पे आए हैं। अजीम लोग हैं आप। कसम से मेरा दिल कर रहा है कि मैं आधा घंटा, एक घंटा आपके बुजुर्गों की तारीफ करूं, उनके कराए नमाया की तारीफ करूं। कितने बहादुर थे सरदार पहलवान खान, कितने अजीम थे सरदार असलम, जो इस पहाड़ इलाके से पहले MLA मुंतखब हुए और उन्होंने आपका मुकदमा लड़ा। और फिर सरदार गुल अहमद साहब की जब मैंने तकरीर सुनी, बात सुनी, जज्बा देखा, जोश देखा, तो मैंने कहा कि बागन में वो जोश और जज्बा खत्म नहीं हुआ। आज भी नस्ल दर नस्ल वो जज्बा मौजूद है। सरदार साहब, यकीन करें, मजा आ गया। और सरदार मसूद साहब, आपने अपने दादा की तर्जमानी की, नुमाइंदगी की। मैं इतना ही कहूँगा, आप अजीम लोग हैं, आप अजीम शख्सियात के फर्जंद हैं, अजीम शख्सियत के फर्जंद हैं। और नाज़म साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने वालिद साहब की तरह बड़ी खूबसूरत बात कही कि कहीं हमें अकेला न छोड़ के जाइएगा। इंशाअल्लाह हम वो नहीं है कि कदम बढ़ाएं और लोग पीछे से हटते हैं। वैसे इससे पहले तो ये मसाले रही हैं कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, तो कदम तो बढ़ाया मियां साहब ने, पीछे से लोग हट गए। इंशाअल्लाह आपका साथ रहा तो बागन के लोगों के मसाइल, बागन के लोगों का जो मुकदमा है, जो मैंने यहाँ के महसूस किया, इंशाअल्लाह वो हम लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे। आपका हमें साथ चाहिए। मैं और सरदार साहब जब आज एबटाबाद से निकले तो फजा में हर तरफ धुआं ही धुआं था। इतनी आलूदगी थी कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। जिधर भी हम नजर दौड़ा रहे थे, हर तरफ जंगल में आग लगी हुई थी। इतनी आग कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कीमती दरख्त जिनसे हमें बड़ा प्यार है, जो इस इलाके का हुस्न है, जो इस इलाके का खूबसूरती है, वो जल रहे थे और महकमा जंगलात वाले खामोश बैठे हैं। फिर मैंने मौके पे कंजर्वेटर महकमा जंगलात मोहतरम एजाज कादर साहब को कॉल की कि एजाज कादर साहब, आप और आपका महकमा सोया हुआ है, फिल फौर कार्रवाई करें। नथिया गली वाले भी सोए हुए हैं, बगनौतर वाले भी सोए हुए हैं। पता नहीं कि हमारे कीमती जंगलात को ये क्यों आग लगा रहे हैं। मैंने आज बात की है, इंशाअल्लाह मसूद साहब आपके साथ मिलकर हम इस चीज को IS जो फोरम है उस पे लेके जाएंगे। और जहां तक आपने बात की कि आपके 8 कंपार्टमेंट्स जो हैं, मुझे आज पहली दफा पता चला कि 8 कंपार्टमेंट्स बागन वालों के जो हैं वो उन पे उन्होंने कब्जा किया है, वो उन्होंने लिए हैं। 100 साल का अगर एग्रीमेंट था तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अगर उस एग्रीमेंट की कोई कॉपी है, कोई रिटन दस्तावेज है या कोई भी प्रूफ है, वो आप हमें दें। इंशाअल्लाह हम अपने जंगलात, हम अपने जंगल उनसे लेके रहेंगे। कोई दुनिया की कोई ताकत हमसे हमारे जंगलात नहीं छीन सकती। गलियात का हुस्न, गलियात की खूबसूरती इन जंगलात से वाबस्ता है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जंगलात हुकूमत के नहीं है, ये जंगलात आपके हैं, मेरे। हम सब ने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। और मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस जंगल को आग लगाने की हौसला शिकनी की जाए। मैं महकमा जंगलात के जिम्मेदारान से कहूँगा कि आज के दिन में अगर ये आग अगर न बुझी तो इंशाअल्लाह कल हम IS फोरम पे आपके खिलाफ जाएंगे। चाहे अगर
خیر ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا, ہائی کورٹ جانا پڑا, یہ سیکٹری جنگلات کے پاس جانا پڑا. ہم جائیں گے, ہم میڈیا کو ساتھ لیں گے, ہم جہاد کریں گے. ہم جی ڈی اے سے پہلے محکمہ جنگلات کے خلاف جہاد کریں گے, کیونکہ یہ آگ جو ہے, یہ آگ ہمارے جنگلات کو تباہ کر رہی ہے. دوسری بات, سردار صاحب آپ نے 1500 کنال اراضی کی تھی, انشاءاللہ وہ ایشو ہمیں بتائیں. ہم میڈیا, ہم 3 فورمز پہ لڑیں گے, لوگوں کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے اور قانون عدالت کے ذریعے. تینوں فورم پہ انشاءاللہ ہماری دسترس ہے, ہمارے تعلق ہیں, ہمارے معاملات ہیں, اور آپ کی 1500 کنال اراضی انشاءاللہ جی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے سردار مسعود صاحب آپ کو ملے گی. آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کو یہ زمین ملے گی. باقی باغن کی تاریخی حیثیت پہ کیا بات کی جائے. گل احمد صاحب آپ کے بزرگوں کا جس طرح میں نے بتایا, میں نے بڑی بریف سٹڈی کی ہے, میں نے مطالعہ کیا ہے, میں اس پہ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرا کام بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا. بڑی آرزو تھی. اور اب جی ڈی اے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گلیات تحفظ موومنٹ کسی خاص ادارے کے خلاف نہیں بنی, یہ گلیات کے لوگوں کے حقوق کے لیے بنی ہے. گلیات آپ کا ہے, گلیات کے جنگل آپ کے ہیں, گلیات کا پانی آپ کا ہے, گلیات کی خوبصورتی آپ کی ہے, گلیات کا سبزہ جو ہے وہ آپ کا ہے, گلیات کی جھیلیں آپ کی ہیں, گلیات کے جھرنے آپ کے ہیں, گلیات کا پانی گلیات کا ہے. لیکن استعمال کون کر رہا ہے؟ مری والے. وہ آٹا 800 کا کھا رہے ہیں, ہم آٹا آج 1500 کا کھا رہے ہیں. کتنی بڑی بے حسی ہے, کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم خاموش بیٹھے. کیوں نہیں ہم نے ڈونگا گلی کے مقام پہ سردار عرفان صاحب, سردار الیاس صاحب گوائیں, ہم نے اپنے ایجنڈے میں یہ بات شامل کی ہے کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ختم کریں گے, یا اگر وہ ہمیں خوراک دیں گے, آٹا دیں گے تو تب گلیات کا پانی استعمال کریں گے, اگر نہیں دیں گے تو انشاءاللہ گلیات کا پانی ہم مری کے لیے بند کر دیں گے. بہت جلد سردار مسعود صاحب اور سردار گل احمد صاحب کو ہم ساتھ رکھیں گے. ہم ایس سی مری اور ڈی سی راولپنڈی سے ملیں گے کہ اس ایگریمنٹ پہ آپ عمل کریں. سردار صاحب میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سے بھی, کہ اگر کوئی ریٹن اس میں اگر یہ معاہدہ ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ گلیات کے لوگوں کے لیے سستی خوراک انشاءاللہ آئے گی. باقی بات جی ڈی اے کی ہے. تو جس طرح میں بتا رہا تھا کہ پانی آپ کا, جنگل آپ کے, زمین آپ کی, سب سے بڑی چیز ہے کہ زمین آپ ہماری ہے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, یہ جی ڈی اے نہیں ہے. سردار مسعود صاحب, یہاں کا جو ڈی جی ہے وہ وائس رائے بنا ہوا ہے, گریڈ 18 کا ایک افسر ہماری, میری اور سردار مسعود صاحب کی قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں نا, ہم کتنے بےحس لوگ ہیں. ہمارے جو منتخب ممبران ہیں وہ بھی بےحس, ہم بھی بےحس, آپ بھی بےحس. تو ہمارے آنے والے بچے ہم سے جب سوال کریں گے, ہماری تاریخ لکھی جائے گی, تو کیا کہیں گے کہ مغلوں کی طرح ہم بھی مطلب خاموشی میں ہی رہے, بے حسی میں ہی رہے. ہمیں اٹھنا ہوگا. کیا آپ چاہتے ہیں سردار مسعود صاحب کہ میرے اور آپ کے بچے کنٹریکٹر بنے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور بچے آپ کلاس 4 بننے کے لیے ایم پی ایس اور ایم این ایس کے پاس جائیں؟ کیوں جائیں؟ باڑہ گلی میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, خانسپور میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, وہاں کیڈٹ کالج کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ جی ڈی اے کیا کر رہا ہے؟ یہ جی ڈی اے صرف مالداروں کے لیے ہی تو کام کرے گا. نتیہ گلی میں میوزیکل نائٹ پروگرام منعقد کرائیں گے اور مزے کریں گے, عیاشیاں کریں گے. کیا میرے اور آپ کے بچے سی ایس پی آفیسر نہیں بن سکتے؟ کیا میرا اور آپ کا بچہ ڈی سی نہیں بن سکتا؟ کیا اس علاقے سے بڑے بڑے جو افسران نہیں پیدا ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں محدود کر دیا گیا, ہمیں مجبور کر دیا گیا کہ ایک اپلیکیشن لکھیں, ایم پی اے کے پاس جائیں, ایم این اے کے پاس جائیں اور اس پہ لکھوائیں کہ یہ اسکول میں چوکیدار بھرتی ہوگا. میں نے جعفر مالسا میں نے دیکھا ایم اے پاس لڑکا جو ہے وہ اسکول کے چوکیدار کے لیے درخواست دے رہا ہے. میرا دل خون کے آنسو اس وقت رویا, اور میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنے گلیات کے لیے, تعلیم کے میدان کے لیے, تعلیم کی ترقی کے لیے اپنے بچوں کو ڈی سی, اے سی اور ایس پی لگانے کے لیے جہاد کروں گا, جنگ کروں گا. وہ جہاد, وہ جنگ ہم نے شروع کر دی ہے, آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا. باغن کے لوگوں کا جذبہ اور جوش دیکھ کے سردار صابر صاحب, مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ جی ٹی ایم کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. نہ جی ڈی اے روک سکتا ہے, نہ حکومت روک سکتی ہے, نہ کوئی اور روک سکتا ہے. ہم قانون کے دائرے میں رہ کے انشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جنگ کرتے رہیں گے. ایک اور چیز جو گلیات پورے میں سردار مسعود صاحب تیزی سے سرایت ہو رہی ہے, آپ بھی خاموش, میں بھی خاموش, ہر کوئی خاموش, کہ آج ہمارے 15 سال کے بچے
بچے بھی چرس پی رہے ہیں. ہر 9 سے لے کے نتیا گلی تک میرے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونی چاہیے, میرے بچوں کے ہاتھوں میں سگریٹ نہیں ہونا چاہیے. پتہ نہیں پولیس والے کیوں خاموش بیٹھے ہیں. میں نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 15-16 سال کے بچے جو ہیں وہ چرس پی رہے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے. ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. ہم DBO اقتباد سے DIG ہزارہ سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ گلیات میں فل فور منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے. سردار صاحبان, باغن کے غیرت مندوں, غیوروں, دل تو بڑا کرتا ہے کہ آپ سے بات کی جائے, آپ کے بزرگوں کے حوالے سے بات کی جائے. سردار اسلم صاحب کے حوالے سے میں نے بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں تقریریں کیا کی ہیں. باقی ان کے والد چیئرمین صاحب کی بھی بڑی ایک شخصیت تھی. پھر جو بڑے سردار صاحبان تھے جن کی وجہ سے آج غیرت اور جوش کا جذبہ آپ میں دیکھا جا سکتا ہے, ان کے حوالے سے بڑا مفصل دل کرتا ہے بات کرنے کو, لیکن وقت کی قلت ہے, اندھیرا چھا رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا آخر میں کہ گلیات تحفظ موومنٹ GDA کو ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں بننے دے گی. میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اسکول کے حوالے سے, میں نے بہت سی خبریں چلائی ہیں جب میں K2 TV میں تھا, ہمارا آفس اقتباد میں تھا, اسکول کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ ہائی لائٹ کیا ہے. باقی بھی آپ کو گلیات میں کسی بھی ادارے سے کوئی ایشو ہو, واپڈا سے ہو, جنگلات سے ہو, پولیس سے ہو, یونین کونسل, ڈسٹرکٹ کونسل والوں سے, TMA سے, ہیلتھ سے, کسی قسم کا کوئی ایشو ہو, آپ ہمارے نمبر لیں, ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ترجیح بنیادوں پہ حل ہوگا. اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا, اب آپ کے پاس آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے. کسی MPA کے پاس مت جائیں, کسی MNA کے پاس نہ جائیں. دنیا میں اگر سب سے بڑی طاقت کسی کے پاس ہے, نہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ہے, نہ بائیڈن کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے. آپ کی طاقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ آپ کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. میں ایک دفعہ پھر سردار مسعود صاحب, گل احمد صاحب, ناظم صاحب, تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پہ سردار حفیظ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں اسلام اصاف اخبار میں ہوتا تھا, انہوں نے میری بڑی خدمت کی ہے سردار تراد صاحب نے, اور انہوں نے یہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ باغن آئیں. موقع تو نہیں مل سکا لیکن آج آئے. سردار صاحب آپ کی خدمت کا, سردار مسعود صاحب, گل احمد صاحب, ناظم صاحب, تمام دوستوں کا, سردار متین صاحب اور ان کے بھائی سردار ذاکر صاحب, میں کس کا نام لوں. آپ کی محبتوں کا شکریہ. قسم سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ کا خلوص, آپ کا پیار ہمیشہ یاد رہے گا. بہت بہت سنگیو دیسی زبانہ گلنا بھی کرا نہیں یارا. اور جس جننی یہ جنان جا کھسی گی تا جا کھسنے والا کی آخنے روسو تا موڑی تا جا گرنے والا اقدار تا اپنی جا کھسنے جو جنان مری کچھا خدا کی قسم شہید ہو گیا. ہو گیا تانی ہو جائے گلے میں صاحب کے لیے. او جنان شہید ہو گیا, شہید. ہم مارے جو اس تحریک کے اندر تو ہم شہید ہوں گے, یہ ماریں گے تو یہ غصب کرائیں گے, اور ہم نے اس غصبوں کا پیچھے کرنا ہے. اس GDA کو صادر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ اپنے ساتھ اپنی ٹیم کے سے ریکویسٹ کرتا ہوں, گلیات کے لوگوں, باغن کے لوگوں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, GDA کو وہاں پر لے کر جا کر چھوڑا جائے کہ یہ صرف یہاں پہ ہمارے روڈ صاف کرے, یہ ہمارے گٹر صاف کرے, یہ ہمارے جنگلے GDA کو عبارت کی بخالی کرے, یہ ہو کر ہمیں ہمارے بات نہیں. باتیں دل چاہ رہا تھا بات کرتا, اسٹیج پہ کھڑے ہمارے گھنٹے آپ کے ساتھ باتیں کرتا, اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام رہتا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں, ہمارے مہمان ہیں, آپ کو لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں. ایک دفعہ پھر آپ کا باغن آنا, الیان باغن کو عزت دینا, الیان باغن کے لوگوں کو ان کی حقوق کی بات کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لائے. میں آپ کا دل سے اپنے گاؤں کے لوگوں کی طرف سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا. لیکن گل یاد رکھے گا سنگیو, ستے رہا ستانا نشتہ کیا ہے کئی ہونے دیا کہ انہوں نے سن کرتے ہوئے چاہتے ہیں انہوں نے کرکیہ کی انسان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے بڑے یہ دیجیے سماج سردار غلام صاحب. غلام صاحب آپ کے لیے ٹائم بہت تھا,
لیکن جس طرح کہ آپ نے اپنے معزز مہمان گرامی کو چیئرمین اور جناب جنرل سیکرٹری سردار افتخار صاحب کو اپنا ٹائم دیا ہے، اس پر میں آپ کا بیان مشکور ہوں۔ جناب سردار الدین صاحب جانسا سے تشریف لائے، جناب اس کے بعد ہمارے اگلے مقرر آپ سب لوگ جانتے ہیں، جانی بچانی شخصیت ہیں اور پاکستان پی ٹی آئی کے ڈسٹرکٹ یونین کونسل رہتے کے لیے ٹکٹ ہولڈر بھی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ گلیات کے حوالے سے ہے، گلیات کے کالے قانون کے حوالے سے ہے، اور ہم نے کسی قسم کی کوئی سیاسی بات نہ کرنی ہے، نہ کی ہے، نہ کریں گے۔ ہم نے آئندہ آنے والی نسلوں کی حقوق کی جنگ لڑنی ہے، لڑتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، لیکن آنکھیں سر نہیں جھکائیں گے، سینہ تان کے ان سے باتیں کریں گے۔ جناب علی میں آپ دعوت افتخار دوں گا جناب سردار مسعود الرحمان صاحب کو کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب سردار صابر صاحب، آپ کے ساتھ آئے ہوئے جی ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری جناب سردار افتخار صاحب، سردار الیاس صاحب، سردار شبیر صاحب، دیگر معززین علاقہ، آپ سب بزرگوں بھائیوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور بعد آپ تشریف لائے۔ سردار صابر صاحب، سردار افتخار صاحب، آپ کو اس گاؤں میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو کوشش کی وہ کوشش ہماری نسلوں کے لیے ہے۔ آپ ہمیں غلامی سے بچا رہے ہیں۔ 1947 میں تو ہم نے آزادی لے لی، لیکن 2020 میں آ کر پھر ہمیں غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں غلامی سے بچا رہے ہیں۔ جناب والا، یہ جنگلات انگریزوں نے ہم سے 100 سال کے لیے تھے اور 100 سال بعد حکومت پاکستان کا یہ فرض تھا وسیم بھائی آواز آ رہی ہے؟ جہاں کے بسنے والے لوگوں کو واپس کیے جاتے۔ وسیم بھائی آواز اصلی کلیئر ہو رہی؟ ریپلائی کرو جی۔ لیکن وہاں پر بغل کے لوگ اور دیگر جات کے لوگ وہاں پر گھاس چرائی بھی نہیں کر سکتے، جنگل میں بھی نہیں جا سکتے۔ وہ سارے حقوق ہم سے چھین لیے گئے، نہ دو میں وہ جنگلات واپس کیے گئے، نہ واقع حقوق ہمیں واپس کیے گئے، بلکہ ہم سے چھین لیے گئے۔ آج ہمیں جنگلات میں جانا ہمارے لیے انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ جناب والا، اس کے بعد جی ٹی اے بنا۔ اس جی ٹی اے کا فائدہ اور نقصان آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلے گا۔ مجھے تو دکھ ہے کہ یہ جی ٹی اے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ہم پر حکومت کرنے کے لیے آئے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس جی ٹی اے میں گریڈ 16، 17، 18 اور 19، 20 کا کوئی بھی افسر اس جی ٹی اے سے نہیں ہو سکتا۔ وہ پشاور سے آتا ہے، وہ اپنے عیاشی کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ لچھے گلی میں رہتے ہیں اور یہاں سے گاڑی انہیں لے کر پشاور جاتی ہے۔ یہاں پر ہمارے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں پہ ہمارے لوگ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، چیف الیکشن کمشنر بنے، CNW کے ڈائریکٹر بنے، یہاں بھی لائف لوگ ہیں، لیکن ان کے حقوق ان سے چھینے گئے اور یہاں پر گریڈ 5 اور 6 کی ہمیں نوکریاں وہ بھی انتہائی سفارش پر پشاور والوں کی مرضی سے ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آنے والی نسل کے لیے سوچنا ہوگا۔ سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ سردار صابر صاحب، سردار افتخار صاحب، جی ٹی ایم کے جتنے بھی بندے ہیں، ایکٹیو باڈی ہے، ان کے ساتھ قدم ملا کے سب کو چلنا ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ جس جگہ پر بھی کوئی بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ ہم وہاں پہ حاضر ہوں گے۔ بابر کہنے لوگ ہر جگہ پہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ ساتھ آپ کے ساتھ دیں گے، یہ ان کے آنے والی نسلوں کے ساتھ ہے، یہ اپنے
مکمل نسلوں کا ساتھ دیں گے. سردار افتخار صاحب اور سردار صابر صاحب میں آپ کا بے حد مشکور ہوں اس لیے کہ ہم سب لوگ سوئے ہوئے تھے, ان لوگوں نے جگانے کی کوشش کی ہے. آپ اگر ہم جاگ کے بھی نہ جاگے تو میں سمجھتا ہوں آپ سے بڑا بد نصیب اور بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا. جناب والا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ایک کھلواڑ کیا گیا. ہمارے زمینیں 1500 کنال اور 8 مرلے وہ 36 کے تحت ہم سے چھین کر حکومت کو دی گئی. 30 سال بعد سردار غلام احمد صاحب میں اسرار صاحب تھے, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ آنے والی مسئلے گزارش ہے کال نہ جی یہ کے خلاف اگر اس علاقے کے بسنے والے نہیں کھڑے ہوں گے تو آنے والی نسلیں انہیں بھی کرنے دے گی, ہمیں بھی کرنے دے گی, اور ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہم کریں گے. سردار صاحب جی ڈی اے جہاں پہ آتے ہیں, جی ڈی اے کا مطلب تو یہ تھا کہ جی ڈی اے کے لوگ یہاں پہ لوگوں کے کام کریں. جی ڈی اے آج تک اس پورے علاقے میں ایک سکول انہوں نے نہیں دیا, مڈل سکول نہیں دیا, ڈسپنسری نہیں دی, پی ایچ یو نہیں دیا, اسپتال نہیں دیا, اور کوئی شے دیا. اور جو بھی جی ڈی اے کا فرد تھا وہ یہاں سے اٹھا کر پشاور لگاتے رہے, پنو لگاتے رہے, اور دیگر علاقوں میں لگاتے رہے, نوشہرہ لگاتے رہے. تو اس جی ڈی اے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ فنڈ ہم سے نیت کرے, جمع ہم سے کرے, نفع ہم سے لے, اور فرد جہاں کا پشاور میں ہو, پنو میں ہو, نوشہرہ میں ہو. تو اس جی ڈی اے سے بہتر ہے کہ اس جی ڈی اے پہ ہم لعنت بھیجیں, اس جی ڈی اے پہ ہم لعنت بھیجتے, اس جی ڈی اے کو بنانے والے پہ لعنت بھیجتے جو ہمارے حقوق ہم سے چھین دے, ہماری خودداری ہم سے چھین دے. میرے بھائیوں, یہ جنگلات کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا, 100 سال بعد انہوں نے ہمیں واپس دینے تھے, لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیے. اس وجہ سے نہیں دیے کہ ہم لوگ ہی سوئے ہوئے. ہم لوگ جب تک نہیں اٹھیں گے, اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کریں گے, ہمیں کوئی چیز بھی کبھی بھی نہیں دے گا. میرے بھائیوں, میں ان بھائیوں کا پھر ایک دفعہ بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے یہ وقت بتاتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہے کہ ان کا ساتھ ہر مقام پر, ہر جگہ پر انشاءاللہ ہم دیں اور دیں گے. سردار صابر صاحب, جناب سردار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صابر صاحب, افتخار صاحب, عرفان صاحب, ریاض صاحب, شبیر صاحب, آپ کو باغن آنے پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی جو آپ باغن تشریف لائے. جی ڈی اے کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں, یہ جی ڈی اے سب سے پہلے یہ کمیٹی تھی, اس کمیٹی کے چیئرمین میرے والد صاحب, ان فائدوں میں بھی ان کو نیچے بازار میں جتنی بھی جگہ ہے یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ریلیز کیا. تو وہ قانون وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, لیکن ابھی وہ قانون جو ہے وہ جی ڈی اے نہیں مانتا ہے. یہ امپرومنٹ ٹرسٹ کچھ عرصہ رہا ہے, پھر اس کے بعد جی ڈی اے رہا ہے. اور جی ڈی اے میں بھی جو لوگ یہاں پہ اس وقت باتیں کرتے ہیں, جی ڈی اے کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے جتنی ہم لوگوں کے نمائندوں نے کی ہے. نمائندے آتے اور جاتے رہے, انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ وہ سوچتے رہے کہ ہم یہاں ہی رہیں گے, لیکن وہ رہنے والے نہیں تھے. انہوں نے جی ڈی اے کو زیادہ استعمال کیا ہے, اور جس کی وجہ سے جی ڈی اے نے اس وقت نفع گلی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ڈی اے کے ٹیکس کتنے ہیں. کیوں جی,
آپ کو بھی پتا ہے. ہاں جی, پانی کا, بیڈ کا, یعنی میں کہتا ہوں کوئی ایسی چیز رہتی نہیں ہے جس میں ٹیکس نہ ہو. جو لوگ دیتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے, لیکن کہنے والے کہتے ہیں ہر قسم کا ٹیکس وہ دیتے ہیں, لیکن یہ پہلے نہیں تھا. اس میں جو قانون اگر اس کی فائل دیکھی جائے نا جی, تو اس کے اوپر عمل کیا جائے تو وہ کچھ اور قانون ہے. جو جی ڈی اے نے اپنے لیے اس وقت بنایا یہ کچھ اور ہے. تو آپ جو کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, یقیناً ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اب سنا ہے کہ جی ڈی اے صرف 4 نتھا گلی کے لیے, روڈ کے اوپر کے لیے, روڈ کے نیچے کے لیے نہیں. کیوں جی, یہی بات تھی ملاش کی میں نہیں تھا. یہ اپنا نتھا گلی تھا, روڈ کے اوپر جتنا علاقہ تھا, یہ آگے توجہ آباد, ایوبیا, یہ وہاں پہ تھا. ہاں جی, لیکن روڈ کے اوپر تھا, روڈ سے نیچے نہیں. اب وہ نیچے والے لوگوں کی زمینیں اختیار ہیں. اگر زمینیں نہیں دیں گے لیکن وہاں پہ جو چیز آدمی تعمیر کرے گا اس کو اپنا نقشے کے تحت وہ بنوائیں گے تو وہاں پہ ٹیکس تو ضرور ہوگا. تو اس لیے جو آپ نے اس وقت کوشش کی ہے, ہم لوگ ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. لیکن یہ نہیں کہ آپ اگر میری بات سے ناراض نہیں ہونا, اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو بھی وہ کچھ دکھا کر آپ بھی پیچھے ہو جائے تو پھر یہ عوام کو کچھ نہیں کر سکتی ہے نا. یہ ہوتا رہا ہے. یعنی جی ڈی اے صرف نتھا گلی کا تھا, صرف نتھا گلی کا تھا, لیکن ہمارا جو یہ پیسہ ہے یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جتنا لگا ہے اتنا نتھا گلی میں نہیں لگا ہے. کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہماری میری پارٹی کے لوگ رہتے تھے, وہاں پہ یہ پیسہ زیادہ لگا ہے. ابتباد میں پیسہ نہیں لگا ہے, پشاور میں لگا ہے. تو اس لیے برائے مہربانی کر کے ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن آپ خیال کرنا ہم لوگوں کا ساتھ دیں. تو اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان لوگوں سے بھی خدا حافظ. یہ جی ہمارے صاحب اب 2 منٹ کے لیے اپنے موضوع مہمان جناب چودھری نعیم صاحب کو دعوت دوں گا پیش کرتے ہیں اور تھوڑی مختصر منٹ میں اپنے خلاف کا اظہار کریں. چودھری نعیم صاحب جی کا تعلق پنجاب کا چھوٹا سے ہے اور یہاں پہ تشریف لائے جناب چودھری نعیم صاحب. دو گلا کرا تو انہوں کی بھی ٹائم دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر بیٹھے جی ٹی ایم کے چیئرمین سردار صابر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی مہمان گرامی بیٹھے ہوئے ہیں اور پنڈال میں جتنے بھی معززین ہیں, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے سردار غلام صاحب اور سردار پشاور صاحب نے بھاگن کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کیا, بھاگن کے آنے کے سب کو ویلکم کہا. میں آپ حضرات سے صرف اتنا کہوں گا کہ بھاگن گاؤں نہیں ہے, بلکہ یہ گلیار جو ہمارا ہے یہ گلیار 3 سرکل میں ہے اور ایک لورا ہے, ایک ہمارا جو سرکل بھاگن ہے وہ یہ بھاگن کا سرکل کہلاتا ہے اور ایک سرکل بکوٹ. میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی آدمی سردار صابر صاحب کا یہ جی اے کا کوئی بھی ساتھ نہ دے, آپ صرف اپنا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں سردار صابر صاحب کا ساتھ نہیں دوں گا, صرف اپنا ساتھ دوں گا. اور اس وقت سے ڈرتا ہوں, مکان بنانے کی, باتھ روم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ اس کے لیے ہم چلے جائیں گے, پشاور بھی چلے جائیں گے, وہاں بھی جا کے اپلیکیشن دے کے مکان بنوا سکیں گے. لیکن اس وقت سے ڈریں جب ایک جنازہ ہمارے پاس رکھا ہوگا, ایک آدمی کفن کے لیے جا رہا ہوگا اور ایک آدمی ہم درخواست دے دیں گے کہ جی ایڈنس سے منظوری لے کے آؤ کہ ہم قبر کہاں پہ بنائیں. تو میں اپنے جتنے بھی میرے مہمان گرامی ہیں اور پنڈال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا کہ آپ سب اپنا ساتھ دیں, سردار صابر صاحب کا ساتھ نہ دیں, اپنا ساتھ دیں. اور جب آپ اپنا ساتھ دیں گے تو اس علاقے پہ, اس ہمارے پہاڑی علاقے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوئی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نعمت پہ بھیجتا ہے
تو اس تو علاقے پہ کرم فرماتا ہے. سردار صاحب ایک نعمت کی شکل میں ہمارے پاس آئے. ہم سب مل کر پورے سرکل باغل سرکل کوٹ اور سرکل رولا مل کر سردار صاحب کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ جب تک ہم ہیں ان کے ساتھ رہیں گے. آخر میں ایک میں چھوٹا سا شعر پیش کرتا ہوں کہ سردار صاحب ہمیں وفا کے آدھی ہر دم وفا کریں گے. ہمیں وفا کے آدھی ہر دم وفا کریں گے. ایک جان ہے باقی جو جیڈیے کے کالے قانون کے خلاف قربان اب ایسا ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب شام کا ٹائم مسجد ہوگا ہوا پڑ جائے گا تو موبائل جو ہے وہ کام کرنا بند کر دے گی. جی ٹی ایم کے پیج سے آپ کی لائف کورنگ ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں مختصر عرصے کے لیے مختصر ٹائم کے لیے مختصر مدد کے لیے جناب سردار جاوید صاحب کے تعلق دیگر لوگ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خلاف کا اظہار کریں. بے حد مختصر صرف شکریہ اظہار کریں. سب سے پہلے تو میں اپنے علاقے کو مزید کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کا آج میں نے اتنا زبردست ایک چھٹی کا مظاہرہ کیا اور بہت سارے مہمانوں کو بڑے اچھے جوش و خروش سے لوگوں نے کہا یہ ہمیشہ توجہ نہیں ہوئی ہے. سردار صاحب سردار طلحہ صاحب سردار خان صاحب اور میرے 18 پہلے حسین تینار کے نارا پیشور سردار صدیق صاحب اور سردار شہری صاحب سردار نواز صاحب جتنے بھی دیگر علاقے سے لوگ آئے ہوئے میں ان کو دادا والے فنکشن کرتا تھا. باقی میں بہت ساری جاتے ہوئے سردار کلام صاحب نے بلد پالن کے چلے سردار اسلام اللہ صاحب نے سردار دین صاحب نے تو میں ایک مختصر وقت کے لیے صرف اپنا وہ سوال اپنے نوجوانوں کو بزرگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ تعلیم غیر سیاسی نہیں ہے. اس میں سیاست کا دور دور سمجھ کر رکھتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ایک زندگی کا مظاہرہ کیا اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سردار صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے. سردار صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ جینے میں تارے تو نیوزی میں جب تک یہ ختم نہیں ہوتے دنواز عدالتوں کے مندر سے کنارت ہے مجھے میرے انشاءاللہ تعالیٰ جو فیصلہ نہیں ہم پہ ہوگا. اب جس طریقے سے جینے میں ہمارے گاؤں کے لوگوں نے شروع کر دیا ہے. اب ایسا پہلے والے جو لوگ تھے لڑکے تھے لیکن میں اب دنیا بھر بھی نظر آتے ہیں آگے بھی رہتے ہیں تو جب تک یہ ہمارے بزرگ نوجوان اسی طرح یوٹی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور سردار صاحب کا ساتھ دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ جاننے والے جب کسی بھی طرح کے کوئی کالے کہانی میں والے پر خراب نہیں ہوتا. جس طرح اگر 5 سے 10 لوگ جنہوں میں نتیجہ مل گئے جن کو دنیا کا لوگ اور کو پتہ نہیں ہے تو جنہوں کے اندر کون سی جگہ ہوتی ہے اور یہ ملکیت ہمیں ذاتی ہوتی ہے تو میں پتہ نہیں جس طرح آپ کے سامنے ایک مثال ہے سندر پچھوڑ آپ بھی ہے اور نجائب نشان بھی ہے جس کے اوپر ہم نے اعتماد کام کیا تھا وہ میرا اعتماد جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم ایک دفعہ دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی ہم آپ کا کوئی بھی طرح ہے ماننے کے لیے چاہتے ہیں یہ دنیا کے غیر اتمان شرف مند کسی بھی طرح آپ کا یہ جو ہمارے اوپر مصیبت کیا گیا کارے کا نہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کا نہیں اس کو ہم سب ملے انشاءاللہ تعالیٰ کی بات رہی ہے. بہت شکریہ. جیسے جناب سردار جاوید صاحب ہم جیڈیے کے کالے قانون کو مسترد کرتے ہیں. جیڈیے کے اس قانون کے خلاف باغوں سے اٹھنے والی آواز اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور آپ کی دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ ایوانوں میں لا کر رکھ دے گی. جس طرح سردار جاوید صاحب نے بتایا کہ اپنی زبان میں بھی بہت غلط کر دیا کریں تو یہ کہا تھا جی اور ستیہ میں نکٹے جالے کے کٹیاں ہوئی ہیں جال میں ہوئے جس طرح لاحی کر دیا نا سورہ جی اس طرح جیڈیے بھی لاحی کرنی کا سیا انشاءاللہ جیڈیے کی سیوے کے والے ساتھ
دعوت جناب سردار اجاز صاحب جو دعوت کے وزار سے ہے، جناب سردار اجاز صاحب اسٹیج پہ آئے اپنے خلاف کا اظہار کریں گے. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. باغن کے مزدین علاقہ میں آج بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ سردار کالا خان کے گاؤں میں آیا ہوں. ہمارے یہ آباء و اجداد تھے اور سردار کالا خان اور ان کے ساتھ ہم جو لوگ تھے وہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. آپ جرت مند، غیرت مند اور بہترین خوبصورت ایک گاؤں کے لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم نے بھی یہ عہد کیا ہوا ہے کہ یہ یونین کونسل نسیہ گلی جو ہے انشاءاللہ یہ آپ کو سب سے آگے رکھیں گی. ہم نے جو الیاس صاحب بول رہے ہیں آہستہ آہستہ. تیسرا جلسہ آپ کے پاس چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے مٹیں گے یہ جو لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی کمزوری رہی ہے جو شکوہ میں آپ کے گھر پر آ کر آئندہ آپ نے انشاءاللہ جی ٹی ایم جو یہ پلیٹ فارم ہے لوگوں کو چھوڑیں، ممبروں کو چھوڑیں، وہ الگ ہیں، وہ آپ کے خاتوں میں آپ کی خدمت کریں گے، کرتے رہیں گے. انشاءاللہ یہ تحریک چلی ہے، تنظیم نہیں ہے. تنظیم ایک الگ چیز ہے، تحریک ایک الگ چیز ہے. بہت شکریہ. اور یہ چلی ہے یونین کونسل نسیہ گلی سے. نسیہ گلی وہ علاقہ ہے جو یورپ میں، جو اربوں میں، جو ہر جگہ مشہور ہے. آپ اس یونین کونسل کے لوگ ہیں، خدا کے واسطے آئندہ ہمیں شرمندہ نہ کیجیے. میں آپ کو ایک میسج دیتا ہوں، دینے کے لیے آیا ہوں. میرا تعلق ملاز سے بھی ہے، پسالہ سے بھی. میرے ساتھ فیصل گلزار بیٹھے ہوئے، بڑی جرات مندی کا مظاہرہ کیا انہوں نے ڈونگا گلی میں. جو ان کی کرتوتیں ہمیں نہیں پتا تھا وہ بھی سامنے لے کر آئے اور آئندہ بھی یہی جوش لے کر آج آئے ہیں. لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نے ان کا ٹائم دے دیا. جی ڈی اے سربراہ نے اس کے غبارے میں اتنی آواز نہیں تھی. آپ نے موبائلوں کے ذریعے سنا ہے کہ ڈائریکٹر صاحب نے کچھ اعلان کیے ہیں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے غریب لوگوں کی زمینوں پہ، گاؤں پہ، ہم نہیں کوئی ٹیکس لگا رہے، کچھ نہیں کر رہے. لیکن اس کی کے دوسرے دن اپنے ملازموں کو انہوں نے فون کیے کہ جی گاؤں میں جہاں جہاں کام لگے ہوئے ہیں وہ کام بند کروائیں. خاص کر توحید آباد بازار کے ساتھ چاچا مظفر، اس کا بیٹا رگو، اس کے گھر کا کام ہو رہا تھا اور وہاں صبح ملازم پہنچ گیا، جبکہ مجھے نہیں پتا تھا. میری یہ ڈیوٹی ہے، میں خادم ہوں اس پلیٹ فارم کا. میں صابر صاحب کا ایک ادنا سا غلام ہوں. صابر صاحب اور افتخار صاحب جس طرح ہمارے پاس آئے، انہوں نے سب سے پہلے بہت بڑی قربانی دی کہ سب سے پہلے انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا، عدالت میں گئے، اپنی عوام کے حقوق کی آواز اٹھائی. اس کے بعد پھر ہمارا توحید آباد میں آئے، 2-4 باتیں ہوئی، شارٹ ہم نے باتیں کی. صابر صاحب آپ توحید آباد آئے، توحید آباد اس گلیات کا سربراہ ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کا جی ٹی ایم کا دفتر توحید آباد میں انشاءاللہ صابر صاحب دوسری میٹنگ جو رکھیں گے اس میں افتتاح کریں گے. ہر طرح کا آپ کو تعاون دیا جائے گا آج کے بعد انشاءاللہ توحید آباد سے، پسالہ سے، ڈونگا گلی سے. یہ لوگ انشاءاللہ آپ سے پہلے کھڑے. ہم سارے لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے. ہم آپ کے پاس آئے اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ مرد مجاہد سردار صابر صاحب، سردار افتخار صاحب ان کا کس منہ سے شکریہ ادا کریں کہ ان کے دل میں ایک درد تھا، ان کے دل میں غیرت تھی، اپنی قوم کی جرات مندی تھی. یہ 29 یونین کونسلوں کے فریاد لے کر آئے اور سب سے پہلے اس یونین کونسل کو انہوں نے متبری دی ہے. اس یونین کونسل کو کچھ سمجھائے، اس عوام کو کچھ سمجھائے اور انشاءاللہ ہم
ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جہاں بھی جائیں گے. میں اس اتنے بڑے جرگے میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرے مرنے کے بعد میرے بچے بھی پلیٹ فارم کے لیے آ گئے. میں نے اپنے بڑے بیٹے ایاز الیاس کو ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تیرا یہ کام ہے کہ یہ خدمت مت چھوڑنا, یہ صابر صاحب کا ساتھ مت چھوڑنا. صابر صاحب اللہ رب العالمین آپ کی اولاد کی بھی زندگی کرے, اللہ آپ کو عزت دے. اور انہوں نے